کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی آخری 10 دنوں میں ایک ایسی عبادت ہے جسے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے؟ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ رمضان کی آخری 10 دنوں میں ایک ایسی عبادت جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اس عبادت کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں ٹھہر جائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ اعتکاف کرنے والا شخص نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ اس عبادت کا سب سے بڑا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ اب اس ویڈیو میں آپ کو عورتوں کے اعتکاف کرنے کا طریقہ، کہ کس وقت بیٹھنا چاہیے اور کس کمرے میں بیٹھنا چاہیے، شوہر کی اجازت ضروری ہے کہ نہیں ہے، اور اعتکاف میں گھر کے کام کاج کرنا، کھانا پکانا، سحری افطاری سب کے ساتھ کرنا اور سارے معاملات جو ہیں اعتکاف کے، وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بیان کروں گی۔ تو آپ میری ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کا کرنا سنت ہے اور ثواب کا باعث ہے۔ عورتوں کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اور گھر کی مسجد سے مراد وہ جگہ جسے گھر میں نماز، ذکر، تلاوت اور دیگر عبادت کے لیے متعین کر لیا گیا ہو۔ اگر گھر میں عبادت کے لیے پہلے سے خاص جگہ متعین نہیں ہے تو اعتکاف کے لیے گھر کے کسی کونے یا خاص حصے میں چادر یا بستر وغیرہ ڈال کر ایک خاص جگہ متعین کر لی جائے اور پھر اس جگہ اعتکاف کیا جائے۔ اور عورتوں کے لیے گھر کی مسجد بالکل اسی طرح ہے جس طرح مردوں کے لیے مسجد کا حکم ہے۔ اعتکاف کی حالت میں طبی اور شرعی ضرورت کے بغیر وہاں سے باہر نکلنا درست نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا نفلی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دے گا۔ ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ سبحان اللہ، ایک دن نفلی اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی سنت اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اس طرح لکھی جاتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ سنن ابن ماجہ میں ایسے حدیث لی گئی ہے۔ سبحان اللہ، اعتکاف والی عورت جتنے دن اعتکاف کرے گی اتنے دن گناہوں سے محفوظ رہے گی، اور جو نیکیاں باہر کرتی تھی اب اعتکاف کی پابندیوں کی وجہ سے یہ خاتون وہ نیکیاں نہیں کر پا رہی، تو اعتکاف کی حالت میں اس قسم کے اعمال کا ثواب اس کے نام اعمال میں پھر بھی لکھا جاتا رہے گا۔ اب ہے کہ اعتکاف کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے۔ 20 رمضان کو سورج غروب ہوتے ہی مسنون اعتکاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے خاتون کو، عورت کو غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے ہی نیت کر کے اپنے اعتکاف والی جگہ یا کمرے میں پہنچنا ضروری ہے، ورنہ اعتکاف مسنون ادا نہ ہوگا۔ اور نیت دل کی ارادے کو کہتے ہیں۔ جب دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں اس رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کرتی ہوں، بس اتنی سی نیت بھی کافی ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اعتکاف کی جگہ پہنچ کر نیت کرنی ہوگی، ورنہ سورج غروب ہونے کے بعد سنت اعتکاف کی نیت معتبر نہ ہوگی اور وہ سب نفلی اعتکاف ہو جائیں گے۔ اور نفلی اعتکاف جس وقت چاہے ختم کر سکتی ہیں، اس میں وقت کی پابندی نہیں۔ مرد مسجد میں، جبکہ عورت اس جگہ جو اس نے اپنے گھر میں نماز کے لیے مخصوص کر رکھی ہے وہاں اعتکاف پر بیٹھے گی۔ اگر کوئی جگہ نماز کے لیے مخصوص نہ ہو تو پہلے ایک جگہ مخصوص کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر اعتکاف میں عورت کے لیے بیٹھنا جائز نہیں۔
اگر پورا کمرہ اعتکاف کے لیے مخصوص ہے تو اس میں اعتکاف درست ہے، اگر کمرہ اعتکاف کے لیے مخصوص نہیں تو پھر پہلے پورے کمرے کو اعتکاف کے لیے مخصوص کریں، تب اس میں اعتکاف درست ہوگا۔ پھر اس کمرے کے اندر پردہ لگائیں کہ اس جگہ میں عبادت کرنا بھی درست ہے، تاہم جب پورے کمرے میں پہلے سے اعتکاف کی نیت ہوگی تو پردہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر لگا لیں تو منع نہیں ہے۔ عورتوں کا اعتکاف میں بیٹھنے کا کمرہ کتنا بڑا ہونا چاہیے؟ بہتر یہ کہ عورت جس کمرے میں اعتکاف کر رہی ہو وہ کمرہ چھوٹا ہو، 7 سے 8 فٹ کی جگہ ہو تاکہ عبادت میں یکسوئی رہے۔ البتہ اگر کوئی عورت نارمل کمرے میں جو کہ رہائشی کمرہ ہوتا ہے اس میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، تاہم اس صورت میں عبادت میں یکسوئی کا خیال کرنا چاہیے تاکہ اعتکاف کا مقصد مکمل طور پر حاصل ہو۔ اب عورت شوہر کی اجازت لے کر اعتکاف میں بیٹھے گی یا نہیں، شوہر کی اجازت ضروری ہے کہ نہیں؟ شادی شدہ عورتوں کو اپنے شوہر کی اجازت سے اعتکاف کرنا ہوگا، پھر جب شوہر ایک مرتبہ اجازت دے دے تو اب منع کرنے کا اس کو حق نہیں۔ غیر شادی شدہ خاتون کو اگر والدین اپنی خدمت کی وجہ سے منع کر رہے ہیں جبکہ انہیں خدمت کی بھی ضرورت ہو تو پھر ایسے خاتون اعتکاف نہ کریں بلکہ والدین کا کہنا مان لیں، اس میں ان کو اعتکاف سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ اعتکاف میں گھر کے کام کاج کرنا۔ اکثر خواتین کو گھر کے کام کاج کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے یا گھر کے کام کاج خود کرنے پڑتے ہیں، تو اعتکاف کی حالت میں اسی اعتکاف کی جگہ میں رہتے ہوئے گھر کے کام کاج ایک خاص حد تک کر سکتی ہے، لیکن ایسا بھی درست نہیں ہے کہ اکثر اوقات اعتکاف کی جگہ پر گھر کے کام کاج میں گزاریں۔ کھانا پکانا۔ اعتکاف کی حالت میں کھانا پکانا۔ اگر کوئی کھانا پکانے والی عورت دوسری خاتون نہ ہو تو مجبوراً اعتکاف کی جگہ میں رہتے ہوئے کھانا پکا سکتی ہے، اعتکاف کی جگہ سے نکل کر نہیں پکا سکتی۔ سحری افطاری سب کے ساتھ کرنا۔ عورت اپنے گھر والوں کے لیے اعتکاف کی جگہ سے نکل کر سحری وغیرہ نہیں بنا سکتی اور نہ ہی باہر نکل کر گھر والوں کے ساتھ سحری اور افطاری کر سکتی ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اعتکاف کی جگہ میں سب گھر والے آ کر سحری افطاری کر سکتے ہیں۔ انسانی ضرورت کے لیے اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلنا۔ اعتکاف سے صرف طبی حاجت کے لیے نکل سکتے ہیں۔ طبی حاجت جیسے پخانہ، پیشاب یا فرض غسل، مثلا کسی خواب میں احتلام ہو جائے، غسل کے لیے نکلنا جائز ہے۔ سب سے بہترین بات یہی ہے کہ ایسے کمرے میں عورت اعتکاف کرے جہاں اٹیچ باتھ روم بھی ہو، تاہم جب یہ سہولت میسر نہ ہو تو کسی بھی کمرے میں بیٹھ سکتی ہے۔ نفلی وضو یعنی وضو کے ہوتے ہوئے تازہ وضو کرنا یا فرض غسل کے علاوہ غسل یعنی سنت غسل جیسے جمعے کی نماز کا غسل کرنے کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے۔ جیسے ہی نکل کر غسل خانہ یا واش روم جائے گی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر وضو نہیں ہے اور نفلی عبادت جیسے تلاوت، نوافل وغیرہ کے لیے وضو کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے نکل سکتی ہے۔ گرمی لگنے کی صورت میں ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا۔ اگر اعتکاف کی جگہ کے اندر نہانے کا انتظام ہو سکتا ہے تو اعتکاف کی جگہ میں نہا سکتی ہے، اور اگر وہاں پانی گرتا ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عورت کی اعتکاف کی جگہ حقیقی مسجد نہیں، بس صورت دیگر واش روم جا کر نہانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تاہم اس صورت میں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اگر عورت وضو کے لیے یا قضاء حاجت کے لیے واش روم جائے تو وہ وہیں اپنے اوپر جلدی میں پانی بہا کر نہا لے، لیکن زیادہ وقت لگانا درست نہیں، بلکہ جتنی دیر وضو میں رہ سکتی اتنی دیر میں نہا کر فارغ ہو کر جلدی نکلنے کی کوشش کرے۔ ہاتھ دھونے کے لیے کمرے سے باہر بیت الخلاء کی طرف جانا۔ کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کے لیے اعتکاف کی جگہ سے نکلنا درست نہیں، یہ ایک سنت عمل ہے لیکن شرعی یا طبی حاجت نہیں۔ صابن سے منہ ہاتھ دھونے کے ارادے سے اعتکاف کی جگہ سے نکلنا۔ وضو کے ارادے کے بغیر صابن سے منہ ہاتھ دھونے کے ارادے سے اعتکاف والے کمرے باہر نکلنے سے یا صرف اسی مقصد کے لیے بیت الخلاء سے جانے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر وضو ٹوٹ گیا ہے اور وضو بنانے کے لیے صابن لے کر نکلی اور صابن سے جلدی میں منہ ہاتھ بھی دھو لیے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اب سخت بیماری میں کیا کریں؟ جو عورت سخت بیمار ہو جائے اور اعتکاف میں ٹھہرنا مشکل ہو تو اگر ڈاکٹر کا اعتکاف والی جگہ پر آنا ممکن ہو تو بہت بہتر ہے، ورنہ عورت علاج معالجے کے لیے نکل جائے، اس سے اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا۔ ایک روزہ اور ایک دن رات
قضا بھی کرنا پڑے گی، مگر اعتکاف والی عورت گناہگار نہیں ہوگی۔ قضا اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ صحت ملنے پر اسی رمضان میں یا عید کے بعد مغرب کے وقت سے پہلے اعتکاف والے کسی بھی کمرے میں اعتکاف کی نیت سے موجود ہونا اور اگلے دن مغرب کے وقت تک ٹھہرنا لازم ہوگا۔ اور قضا میں لازم ہے کہ 7 روزے بھی رکھیں، چاہے اسی رمضان میں فرض روزے رکھنے کے ساتھ اعتکاف کی قضا کر لیں، یہ بھی درست ہے، یا عید کے بعد روزہ رکھنے کے ساتھ اعتکاف کی قضا کرے، تاہم روزہ رکھنا قضا اعتکاف کے ساتھ لازم ہے، بغیر روزے کے قضا اعتکاف نہیں ہوتا۔ بلا ضرورت شرعی اور طبی سے نکلنا، شرعی یا طبی حاجت کے علاوہ کسی اور کام کے لیے اعتکاف سے نکلنا جائز نہیں۔ اگر شرعی یا طبی حاجت نہیں تھی پھر بھی اعتکاف سے نکل گئی تو جان بوجھ کر نکلی ہوگی یا بھول کر ایک گھڑی کے لیے نکلی یا 1 گھنٹے کے لیے، سنت اعتکاف ختم ہو جائے گا اور وہ نفلی اعتکاف بن گیا۔ ایسی صورت میں ایک دن اعتکاف کی قضا روزے سمیت کرنی چاہیے۔ اب قضا اعتکاف کا طریقہ جو ہے کیا ہے کہ اسی رمضان میں یا عید کے بعد مغرب کے وقت سے پہلے اعتکاف والے کمرے میں اعتکاف کی نیت سے موجود ہونا اور اگلے دن مغرب کے وقت تک ٹھہرنا لازم ہوگا۔ اور قضا میں لازم ہے کہ 7 روزہ بھی رکھیں، چاہے اسی رمضان میں فرض روزے رکھنے کے ساتھ اعتکاف کی قضا کرے، یہ بھی درست ہے، یا عید کے بعد روزے رکھنے کے ساتھ اعتکاف کی قضا کریں، تاہم روزہ رکھنا قضا اعتکاف کے ساتھ لازم ہے، بغیر روزے کی قضا اعتکاف نہیں ہوتا۔ اعتکاف میں بات چیت کرنا، بعض خواتین کا خیال ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ کر بالکل بات نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اپنے محرم مردوں سے بھی پردہ کرنا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یاد رہے شریعت میں اس کی کوئی اثر نہیں۔ ہاں، بلا ضرورت باتیں کرنا اچھا نہیں، لیکن اعتکاف نہ ہو تو بالکل چپ کا روزہ ہوتا ہے اور نہ ہی محرم سے پردہ، لہذا ضروری بات چیت ہو سکتی ہے۔ کوئی محرم مرد یا کوئی عورت ان کے پاس آئے تو ان سے مل کر بھی بات چیت کر سکتی ہے۔ اگر عورت حالت استحاضہ میں ہو تو اعتکاف کر سکتی ہے، البتہ حالت حیض یا نفاس میں اعتکاف درست نہیں، کیونکہ حیض و نفاس سے پاک ہونا ہر طرح کے اعتکاف کے لیے لازم ہے، اور اگر دوران اعتکاف حیض یا نفاس شروع ہو گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور پاک ہونے کے بعد اعتکاف کی قضا لازم ہوگی۔ اور قضا اعتکاف کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ حیض روکنے والی دوائی کا استعمال کرنا، عورت کے لیے اعتکاف کے دنوں میں حیض روکنے والی دوا استعمال کرنا جائز ہے، تاہم بہتر نہیں۔ اگر لازمی طور پر استعمال کرنے کا ارادہ ہو تو دوا ڈاکٹر کی تجویز کے بعد استعمال کریں تاکہ کہیں صحت پر برا اثر نہ پڑے، اور اگر صحت پر برا اثر پڑتا ہو تو دوائی استعمال نہ کرنا بہتر ہے۔ بلا ضرورت موبائل کا استعمال کرنا، اعتکاف میں بلا ضرورت موبائل فون کا استعمال مناسب نہیں، لہٰذا اس سے اعتراض کیا جائے، تاہم وقت دیکھنے کے لیے یا خاص دینی لٹریچر یا بیانات سننا یا دینی مسائل موبائل میں پڑھنے کے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، تاہم پھر بھی کثرت سے استعمال کرنے سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔ اعتکاف میں دینی تعلیم سیکھنے کے لیے آن لائن پڑھائی کے لیے کلاسز لینا جائز ہے، اور اگر ان آن لائن پڑھائی دینی تعلیم کے علاوہ ہو تو عصری دنیاوی تعلیم کی کلاس ہو تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ کلاس میں چھٹی لے، لیکن اگر چھٹی ملنا مشکل ہو یا کورس جانے کا خطرہ ہو تو اسے دوبارہ کور کرنے میں مشکلات درپیش ہوں تو پھر آن لائن کلاس لینے میں بقدر ضرورت گنجائش ہوگی، لیکن اعتکاف کے اکثر اوقات میں انہیں کلاسیں مصروف رہنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا۔ اب اعتکاف کا طریقہ کیا ہے نکلنے کا؟ عید کا چاند جیسے اعلان ہو تو سنت اعتکاف مکمل ہو کر خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اس کے ختم کرنے کے لیے کوئی بھی مخصوص عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔